خداوند یسوع مسیح کے عظیم اور جلالی نام میں آپ سب کی سلامتی چاہتا ہوں اور امید کرتا ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ ایک بار پھر سے میں آپ کو یہودا کے عام خط کے مطالعاتی سلسلے میں ویلکم کہتا ہوں، اور بفضل خدا آج ہم اس کے 16ویں سیشن میں داخل ہو چکے ہیں، اور 16ویں سیشن کے اندر ہم آیت نمبر 20 سے لے کر آیت نمبر 23 تک گفتگو کریں گے، کچھ باتیں کریں گے۔ اور اس سے پہلے کہ ہم اپنی گفتگو کا آغاز کریں، میں ان 4 آیات کو آپ کے سامنے پڑھنا چاہتا ہوں تاکہ جو کچھ ان آیات کے اندر لکھا ہے وہ ہمارے ذہن نشین ہو جائے۔ 20ویں آیت سے میں اس کو پڑھوں گا آپ کے لیے۔ خداوند کے کلام میں کچھ یوں لکھا ہے: مگر تم اے پیارو۔ اب کیسی ٹیکنیکل بات ہے کہ بار بار انہیں لفظ وہ beloved سے پکارتا ہے، ان کے لیے لفظ پیارو استعمال کرتا ہے، یعنی کلیسیا کے لیے، ایمانداروں کے لیے۔ اپنے پاک ترین ایمان میں ترقی کر کے اور روح القدس میں دعا کر کے اپنے آپ کو خدا کی محبت میں قائم رکھو، اور ہمیشہ کی زندگی کے لیے ہمارے خداوند یسوع مسیح کی رحمت کے منتظر رہو۔ اور بعض لوگوں پر جو شک میں ہیں رحم کرو، اور بعض کو جھپٹ کر آگ میں سے نکالو، اور بعض پر خوف کھا کر رحم کرو، بلکہ اس پوشاک سے بھی نفرت کرو جو جسم کے سبب سے داغی ہو گئی ہو۔ خدا ان کے کلام کے پڑھے اور سنے جانے پر اس کی برکت ہو۔ اب ان 4 آیات کی روشنی میں ہم 7 پوائنٹس پر گفتگو کریں گے، اور یہ آپ کرسچن ڈیوٹیز اس کو کہہ سکتے ہیں، یا یہ کچھ اینٹی ڈاٹس ہیں، اگینسٹ کلٹس ہیں، اگینسٹ غلط قسم کی جو ٹیچنگز ہیں، ڈاکٹرنز ہیں، ان کے تعلق سے جو ہے یہ 7 چیزیں جو ہیں وہ ہم نے اپنے سامنے رکھنی ہے۔ اور پہلے نمبر پر جو ان 4 آیات میں جو پہلی چیز ہے، جو اینٹی ڈاٹ ہے اگینسٹ کلٹس، اگینسٹ رانگ ڈاکٹرنز، وہ ہے اسٹرانگ فیتھ، یعنی اپنے پاک ترین ایمان میں ترقی کرنا۔ اور یاد رکھیں یہاں پر کس انداز سے خوبصورتی کے ساتھ خدا کے بندہ نے لفظ پاک ترین ایمان کا لفظ استعمال کیا ہے۔ پہلے نمبر پر یہ بات اپنے ذہن نشین کریں کہ جو ہمارا ایمان ہے یہ پاک ہے، اور پاک سے مراد الگ بھی ہے دوسروں سے، اور پھر یہ ہالینس کی طرف ہمیں لے کر جاتا ہے۔ اور پیچھے جو سیشنز ہم نے دیکھے تھے اس میں بے دین جو لوگ ہیں وہ ایمان کو کرپٹ کرتے ہیں تھرو امورل تھنگز، تھرو لسٹ، وہ ان چیزوں کو خراب کرتے ہیں۔ اور ہمیں چاہیے کہ جو ہمارا ایمان ہے وہ پاک ہے، پاک ترین ایمان ہے، ہگایوس فیتھ ہے، اور ہمیں چاہیے کہ ہم اس میں ترقی کریں۔ اور اگر آپ احبار کی کتاب کا مطالعہ کریں تو ہر فریز میں آپ کو یہوہ خدا کہتا ہے میں پاک ہوں، میں تمہارا خداوند ہوں، میں پاک ہوں۔ تو ہالینس جو ہے یہ بہت ہمارے فیتھ کے اندر ضروری ہے، اور اس لیے اسٹرانگ فیتھ کا جو ہونا ہے یہ بہت ضروری ہے۔ ہولی بھی فیتھ ہے، پھر اس کے بعد اسٹرانگ فیتھ بھی۔ اور ہم نے ایمان میں صرف خود ترقی نہیں کرنی، بلکہ جتنے لوگ ہمارے ساتھ ہمارے ایمان میں شامل ہیں ہم نے ان کو بھی ترقی کروانی ہے۔ صرف یہ چیز ہماری اپنی ذات تک جو ہے وہ محدود نہیں ہونی چاہیے، بلکہ دوسروں کو جو ہے وہ بھی اس سے استفادہ ہونا چاہیے۔ دوسرے نمبر پر جو اینٹی ڈاٹ ہے یا کرسچن ڈیوٹیز میں آتی ہے بات، وہ ہے آپ کی پریئر لائف، یعنی روح القدس میں دعا کرنا۔ اور پریئر لائف جو ہے یہ آپ کے منسٹری کے اندر جو ہے وہ بیک بون کا کام کرتی ہے۔ آپ چرچ کے اندر کوئی بھی کام کرتے ہیں، کوئی بھی منسٹری پرفارم کرتے ہیں، اس کے لیے پریئر جو ہے یہ بہت اہمیت کی حامل ہے۔ اور یاد رکھیں کہ منسٹری کے اندر چرچ نہیں ہوتا، چرچ کے اندر آپ کے پاس ڈیفرنٹ منسٹریز ہوتی ہیں جس کو آج تک کئی لوگ سمجھ ہی نہیں پائے۔ وہ ہمیشہ منسٹری کے اندر چرچ کو ڈھونڈتے رہتے ہیں، جبکہ ببلیکل پرنسپل یہ ہے کہ چرچ کے اندر مختلف لوگوں کے پاس مختلف منسٹریز ہوتی ہیں، خدمات ہوتی ہیں جن کو سر انجام دیتے ہیں، اور پھر باڈی آف کرائسٹ جو ہے وہ ڈیولپمنٹ کی طرف جاتی ہے، کمیونٹی جو ہے وہ ڈیولپمنٹ کی طرف جاتی ہے۔ اور یاد رکھیے کہ روح القدس میں ہم نے دعا کرنی ہے جو کہ لیڈ بائی اسپرٹ ہوگا، اور خدا کا جو پاک روح ہے وہ آپ کو پریئر کے اندر جو ہے وہ رہنمائی کرے گا۔ اس لیے جو پریئر لائف ہے وہ بہت اسٹرانگ ہے۔ ان لوگوں سے، بے دین لوگوں سے جو اپنی خواہشوں کے موافق چلتے ہیں، ان سے بچنے کے لیے۔ اس کے بعد تیسرے نمبر پر جو کرسچن ڈیوٹی ہے یہ اینٹی ڈاٹ ہے اگینسٹ کلٹس اور یہ ساری چیزوں کے، وہ ہے اپنے آپ کو خدا کی محبت میں قائم رکھنا۔ اور یہاں پر محبت کے لیے لفظ جو ہے میں اوبیڈینس بھی استعمال کروں گا، کیونکہ یاد رکھیں کہ جب آپ کسی سے محبت رکھتے ہیں تو پھر آپ اس کی اوبیڈینس میں بھی چلتے ہیں، اور محبت کا ثبوت جو ہے وہ اوبیڈینس ہے۔ جو کچھ وہ کہتا ہے آپ کو ماننا پڑے گا، اس کی اتھارٹی کو آپ کو کلیم کرنا پڑے گا، اس کی اتھارٹی کے شیڈو کے اندر آپ کو چلنا پڑے گا، جس سے یہ ثابت ہوگا کہ آپ حقیقی طور پر خدا کے ساتھ محبت میں ہیں۔ اور یاد رکھیں کہ یہاں پر جب وہ یہ لفظ استعمال کرتا ہے کہ اپنے آپ کو خدا کی محبت میں قائم رکھو، تو اگر آپ انگریزی کا ترجمہ پڑھیں گے تو وہاں پر یہ جمع کا صیغہ جو ہے وہ استعمال کیا گیا ہے کہ کس طور سے پورے کلیکٹیولی طور پر یا
اس کو کمیونٹی لیول پر ہم نے دیکھنا ہے کہ ہم سب نے مل کر خدا کی محبت میں قائم رہنا ہے، یعنی خدا کی اوبیڈینس میں رہنا ہے۔ بے شمار ایسے لوگ آئیں گے جو آپ کو خدا کی محبت سے جدا کرنے کی طرف لے کر جائیں گے، مختلف طرح کی آپ کو ڈیلز دکھائیں گے کہ کسی نہ کسی طریقے سے آپ خدا کی محبت سے باہر ہو جائیں، اور پیچھے جتنی بھی آپ کو ججمنٹس نظر آئیں گی وہ تمام کی تمام اسی وجہ سے آئی ہیں کیونکہ وہاں پر ڈس اوبیڈینس ہے، وہاں پر خدا کی محبت میں وہ لوگ قائم نہیں رہے۔ اتنا کچھ خدا نے ان کو دیا، اتنی بلیسنگز ان کی زندگی میں کام کر رہی تھی، لیکن پھر بھی وہ خدا کی اوبیڈینس میں نہیں رہتے، خدا کی محبت میں قائم نہیں رہتے، اور پھر اس کا الٹیمیٹ جو رزلٹ ہے وہ خدا کی ججمنٹ ہے۔ اور یہ بہت ضروری ہے کہ ہم اپنے آپ کو خدا کی محبت میں قائم رکھیں، اس کی اوبیڈینس میں رہیں۔ اس کے بعد چوتھے نمبر پر جو یہاں پر ہماری کرسچن ڈیوٹی ہمیں نظر آتی ہے وہ ہے سیکنگ لارڈز مرسی، یعنی خداوند یسوع مسیح کی رحمت کے منتظر رہنا، اور یہ اٹرنٹی کے لیے، اٹرنل لائف کے لیے جو ہے یہ بہت ضروری ہے۔ کئی بار ہماری زندگی میں، ایمانداروں کی زندگی میں غلطیاں کوتاہیاں ہو جاتی ہیں، گناہ ہو جاتے ہیں، بٹ آلویز سیک لارڈز مرسی، ہمیشہ خداوند یسوع مسیح کی رحمت کے منتظر رہیں کہ وہ آپ کو ان چیزوں میں سے ڈیلیور کر کے اٹرنل لائف کی طرف لے کر جا رہا ہے۔ اور میں یہاں پر یہ بھی آپ کو بتاتا چلوں کہ اٹرنل لائف جو ہے یہ صرف اور صرف خداوند یسوع مسیح کی ذات کے وسیلہ سے ممکن ہے۔ اس کے بعد جب آپ 23ویں اور 22ویں آیت کو اپنے سامنے رکھتے ہیں تو یہاں پر آپ کو اور 3 جو ڈیوٹیز ہیں، کرسچن ڈیوٹیز ہیں، وہ آپ کو نظر آئیں گی جن کو ہمیں اڈاپٹ کرنے کی جو ہے وہ ضرورت ہے۔ اور 22ویں آیت میں وہ یہ کہتا ہے خدا کا بندہ، اور بعض لوگوں پر جو شک میں ہیں رحم کرو۔ اب یہاں پر بعض کا لفظ استعمال کیا گیا ہے، یعنی چرچ کے اندر کئی ایسے لوگ ہوتے ہیں جو شک کے اندر مبتلا ہوتے ہیں، جو ڈاؤٹ فل ہوتے ہیں، جو دو دلا ہوتے ہیں، جو کلیئر مائنڈڈ نہیں ہوتے، اور شک کی روح ان کو آ کر کیپچر کر لیتی ہے۔ ان پر ہم نے کیا کرنا ہے؟ رحم کرنا ہے۔ اور یہاں پر رحم کرنے سے مراد ہے کہ ان کو گائیڈ کرنا ہے، ان کو لیڈ کرنا ہے، ان کو انسٹرکٹ کرنا ہے کہ کیسے وہ ان ساری چیزوں میں سے، شک کی روح میں سے نکل سکتے ہیں۔ اور یاد رکھیں یہاں پر جب ڈاؤٹ فل ہونے کی بات ہم کر رہے ہیں، شک کی بات کر رہے ہیں، تو ایکچولی یہ کچھ ایسے چرواہے ہیں جنہوں نے پورے کے پورے فلاک کو، شیپس کو، چرچ کو، بلیورز کو ابیوز کیا ہے، ابیوزو سٹیٹ کے اندر ان کو لے کر جا کر روحانی طور پر ان کو مار رہے ہیں۔ ان سے جو ہے وہ ان کے دلوں میں شک پیدا ہو گیا ہے، وہ ایمان پر قائم نہیں رہ پائے، خدا کی محبت میں قائم نہیں رہ پائے، تو پھر جس کی وجہ سے وہ شک میں چلے گئے ہیں، اور ہمیں انہیں وہاں سے ڈیلیور کرنے کی ضرورت ہے۔ اور پھر چھٹے نمبر پر ہے، اور بعض کو جھپٹ کر آگ میں سے نکالو۔ اب یہاں پر آگ جو ہے یہ ججمنٹ کی طرف بھی اشارہ کرتی ہے، غلط تعلیمات کی طرف بھی اشارہ کرتی ہے، بے دین لوگوں کی طرف بھی اشارہ کرتی ہے کہ وہ لوگ ایسے کلیسیا کے کئی ایمانداروں کو اپنی طرف کھینچ کر لے گئے ہیں، اور ظاہر ہے اگر وہ انہی چیزوں کے اندر رہیں گے تو پھر خدا کی جو ججمنٹ ہے وہ ان کی زندگی میں آئے گی۔ اور اگر وہ چاہتے ہیں کہ وہ ججمنٹ سے بچیں تو پھر انہیں ریپینٹ کرنے کی ضرورت ہے، انہیں واپس نجات کی طرف آنے کی ضرورت ہے۔ اور ایمانداروں کی یہ ڈیوٹی ہے کہ وہ ان کو کسی نہ کسی طریقے سے اس آگ میں سے نکال کر لے کر آئیں، اور اگر وہ ان کو ان چیزوں میں سے نہیں نکالیں گے تو پھر یقیناً خدا کی جو ججمنٹ ہے وہ ان پر آئے گی۔ اور ہم نے آگ میں جانا ہے، جپٹ کر ان کو آگ میں سے نکالنا ہے، اور اگر جب ہم ان کو نکالنے کی طرف جائیں گے تو ہمیں خود بھی ایسے کئی چیزیں ہیں جو ڈسٹرب کر سکتی ہیں یا جو ہمیں خطرہ پہنچا سکتی ہیں، ہمیں ان کو بھی بچانا ہے اور پھر اپنے آپ کو بھی سیو رکھنا ہے۔ کئی بار یہ ہوتا ہے کہ ہم کسی کو بچاتے بچاتے خود ہی اس چیز میں گر جاتے ہیں یا خود ہی اپنے آپ کو نقصان پہنچا لیتے ہیں۔ اب ان کو ریسکیو بھی کرنا ہے اور پھر اپنے آپ کو بچانا بھی ہے۔ اور جب آپ پیدائش کی کتاب میں جاتے ہیں تو وہاں پر آپ دیکھیں کہ لوط کی جو ہے بڑی بیسٹ ایگزامپل ہے کہ ہاؤ گاڈ ڈیلیورڈ ہم تھرو اینجلز، کیونکہ آسمان سے جو ہے وہ آگ اور گندک جو ہے وہ برس رہی ہے اور خدا نے لوط کو جو ہے وہاں سے نکالا ہے، اور وہاں پر بھی جو آگ ہے وہ آسمان سے نازل ہو رہی ہے جو کہ ججمنٹ کی طرف اشارہ کرتی ہے۔ آئی ووڈ ریکمینڈ کہ آپ اس کو اس کے ساتھ ریلیٹ کر کے جو ہے وہ لوط کی سٹوری کو ضرور پڑھیں۔ اور پھر آخری نمبر پر جو ہے وہ کہتا ہے اور بعض پر خوف کھا کر رحم کرو، بلکہ اس پوشاک سے بھی نفرت کرو جو جسم کے سبب سے داغی ہوگی۔ اب یہاں پر جب پوشاک سے بھی نفرت کرنا جسم کے سبب سے داغی ہو گئی، یہ سنفل نیچر کی یا سنفل کریکٹر کی طرف جو ہے وہ اشارہ کرتا ہے، اور اس کے لیے میں آپ کو ریکمینڈ کروں گا کہ بڑی ایک زبردست سٹوری ہے یشوع کاہن کے تعلق سے جس کا ذکر زکریا 3 باب کے اندر کیا گیا ہے، آپ ضرور اس کو پڑھیں، وہاں پر جو ہے اس چیز کو اس نے ایلیبوریٹ
کیا ہے، اور یہ وہ کرسچن ڈیوٹیز ہیں جنہیں ہمیں سر انجام دینے کی ضرورت ہیں، اور جب یہ ہمارے پاس ہوں گی تو سمجھیں کہ ہمارے پاس ان لوگوں کے خلاف لڑنے کے لیے اینٹی ڈاٹس بھی موجود ہیں، اور ہمارے پاس جو کام ہم نے کرنے ہیں لوگوں کو بچانے کے لیے وہ بھی ایک ایگزامپلری طور پر ہمارے سامنے ہیں۔ اور ان 4 آیات میں یہ 7 کرسچن ڈیوٹیز ہیں جن کو بزرگ یہودا جو ہے وہ ہمارے سامنے رکھتا ہے کہ ہم کس طور سے لوگوں کو بچا سکتے ہیں، خود بھی بچ سکتے ہیں، اور پھر ہمیں ایک پراپر پیٹرن جو ہے وہ ہمارے سامنے رکھتا ہے۔ اور پہلا جو ہے وہ اسٹرانگ آپ نے ہونا ہے، ایمان میں مضبوط ہونا ہے، پریئر لائف آپ کی اچھی ہونی چاہیے، خدا کی محبت میں آپ قائم رہیں، بائبل سٹڈیز جو ہیں وہ آپ زیادہ سے زیادہ کریں، اور ہمیشہ خداوند کی سمسی کی رحمت کے آپ منتظر رہیں، دوسروں پر رحم کریں، ان کو بچائیں، آگ میں سے نکالیں، اور اپنے آپ کو جو ہے وہ بھی ان ساری چیزوں سے بچانا ہے۔ اور یہ کرسچن ڈیوٹی جو ہے یہ سب کے لیے ہے، یہ کسی پادری کے لیے نہیں ہے، کسی رسول کے لیے نہیں ہے، کسی خاص چرچ ممبر کے لیے نہیں ہے، بلکہ ہم سب کے سب جو ہیں وہ باڈی آف کرائسٹ کا حصہ ہیں۔ ہم سب نے ان ساری چیزوں کو مل کر پرفارم کرنا ہے اور پوری دنیا کو بچانا ہے اور نجات کی طرف لے کر آنا ہے۔ میں امید کرتا ہوں کہ یہ سیشن یقیناً آپ کے لیے باعث برکت ٹھہرا ہوگا۔ خداوند آپ سب کو بہت برکت دے اور اپنی سلامتی میں قائم رکھے۔ ملتے ہیں اگلے سیشن میں۔ تھینک یو سو ویری مچ۔